لائق عزت کریم سامعین محترم، اللہ ذوالجلال نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ انسان اور رحمان کے درمیان ایک تعلق، ایک واسطہ قائم رکھنے کے لیے اللہ مالک الملک نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہادی و مرشد مبعوث فرمایا۔ محبوب نے قیامت کے اندر ہونے والے احوال اس سے امت کو باخبر کیا ہے۔ صرف باخبر ہی نہیں کیا بلکہ اس کی تیاری کے لیے پلاننگ بھی دی ہے، اور قیامت سے پہلے کے ہونے والے واقعات اللہ کے پیغمبر نے بطور وحی ہم کو بتا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا خمس اذا ابتلیتم بہن فاعوذ باللہ بہن۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے لوگوں اپنے آپ کو عمل کی طرف لے آنا، اور میں اللہ کا پیغمبر اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تمہارے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ اس بات سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتائی کہ اذا ظہرت الفاحشہ، جب بے حیائی عام ہو جائے گی اس وقت تمہیں آزمایا جائے گا، اس وقت تمہاری آزمائش کی جائے گی کہ کون ایمان والا ہے، کون فاسق فاجر کفار کا کردار پیش کرنے والا ہے۔ اس وقت تمہارا امتحان شروع ہوگا، اور یہ فحاشی، بے حیائی، بے پردگی، آوارگی، عورتوں کے چال چلن، عورتوں کے رہنے سہنے کے انداز، ہر ایک پہلو میں آج یہ فحاشی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہم اس فحاشی کی دلدل میں زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ فتنہ، یہ آزمائش آج ہمارے اوپر آن پہنچی ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے ہمیں باخبر کیا ہے کہ جب یہ چیزیں تمہارے اندر آئیں گی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے، پھر تمہیں اللہ اپنی آزمائش میں ڈالے گا، پھر اچھے اور برے کی تمیز کی جائے گی، کون ایمان والا، کون منافق، کون فاسق گنہگار، کون فاجر۔ یہ چیزیں اس وقت تمہیں آزمایا جائے گا، اور آج وہ آزمائش کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ منع القطع، پھر اللہ تمہارے اوپر پہلا عذاب یہ نازل کرے گا کہ تمہیں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لولا بہائم، اگر زمین پہ رینگنے والے جانور نہ ہوتے،
ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے نہ ہوتے، اللہ زمین کے اوپر تمہارے اس گندے انجام کی وجہ سے، تمہاری فحاشی میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے، تمہارے اس برے کرتوت کی وجہ سے اللہ زمین کے اوپر آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نازل نہ کرتا۔ اس بارے میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بڑی تفصیل سے کہا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استحلت خمس، اذا استحلت امتی خمس فعلیہم الثمار، جب 5 چیزیں میری امت کے اندر پیدا ہو جائیں پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرنا، پھر اللہ تمہیں آزمائے گا۔ اذا ظہرت الطلعان، پہلی بات یہ فرمائی کہ جب لان تان عام ہو جائے پھر انتظار کرنا، قیامت آ جائے گی۔ اس وقت قیامت قریب قریب پہنچ چکی ہوگی جب لان تان عام ہو جائے گی۔ میں اس کے اوپر غور کرتا رہا کہ لان تان سے آج کے اس معاشرے سے کیسے تشبیہ دی جائے۔ کئی ایک طریقے، کئی ایک پہلو میرے سامنے آئے، لیکن سب سے بڑا پہلو میرے ذہن میں جو آیا وہ یہ تھا کہ آج جو لوگ صحابہ کے اوپر لان تان کرتے ہیں وہ اس سے مراد ہیں، اور ان کے اندر یہ دن بدن کثرت پائی جا رہی ہے۔ ہر آنے والا دن ان کے اندر مزید اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ اور یہ فحاشی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے یہ چیز کیوں بتائی کہ فحاشی عام ہوگی اور ساتھ ساتھ لان تان عام ہوگی؟ اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر فحاشی کے پہلو بھی زیادہ پائے جاتے ہیں، فحاشی بھی ان لوگوں سے زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ لان تان یہ صحابہ کے اوپر کریں گے، اللہ ان کے اندر پھر عذاب بھیجے گا، اللہ کی پھٹکار آئے گی اور قیامت اس وقت قریب قریب ہو چکی ہوگی۔ دوسری چیز اللہ کے پیغمبر نے جو ہمیں بتائی وَشَارِبُ الْخُمُورِ، شراب اور دیگر نشہ آور چیزیں وہ کثرت سے پی جا رہی ہوں گی، کوئی اس میں تمیز والی بات وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ وَشَارِبُ الْخُمُورِ، کثرت سے لوگ شرابیں پئیں گے، نشہ آور چیزیں استعمال کریں گے۔ اس کی تفصیل ہم نے پیچھے بتائی ہے کہ نشے کتنی طرح کے، خمور سے مراد شراب نہیں بلکہ ہر نشہ آور چیز یہ کثرت سے پی جائے گی۔ تھوڑا سا اگر آپ معاشرے کے اوپر نظر رکھنے والے ہیں، آج نوجوان نسل اکثریت اسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ نوجوان نسل، اچھا بھلا انسان نشے کے انجیکشن لگاتا ہوا نظر آتا ہے، زندگی میں چین لینے کے لیے، زندگی میں سکون لینے کے لیے، زندگی میں سکون کے نام پہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ بعد میں افیون کا نشہ بہت عام کیا جا رہا ہے۔ جب یہ چیزیں عام ہو جائیں، فرمایا پھر قیامت قریب قریب آن پہنچی ہوگی، اس وقت اس طرح کے لوگ کام کریں گے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا والخیرات والقینات واتخذ القینات، گانے بجانے والی خواتین عام ہو جائیں گی۔ واتفق الرجال بالرجال والنساء بالنساء،
عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ بے حیائی کریں گے۔ فعلیہم التمار، جب یہ 5 چیزیں ان میں آ جائیں گی پھر قیامت قریب قریب ہوگی، اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسف و مزف و قذف، پھر ایسی کیفیت میں زمین میں کچھ لوگوں کو دنسایا جائے گا، کچھ لوگوں کے چہرے شکلیں بدل دی جائیں گی۔ جب اس طرح کے عیب عام ہو جائیں گے پھر یہ چیزیں انسانوں میں عام ہونے لگیں گی۔ یہ خسف اور مسخ 2 طرح کا ہے، ایک بہت بڑا ہوگا جو انشاءاللہ آئندہ خطبات کے اندر ہم رکھیں گے کہ وہ کس طرح ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف سے لوگ زمین کے اندر دنسا دیے جائیں گے۔ یہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کسی علاقے میں ایسا ہوتا رہے گا جب اس طرح کے عیب عام ہو جائیں گے۔ 5 چیزیں، لان تان، عورت عورت کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ، وشارب الخمور، شرابیں عام پی جائیں گی۔ اس وقت فرمایا گانے والی عام ہو جائیں گی، فرمایا اس وقت پھر یہ چیزیں ہونا ظاہر ہو جائیں گی۔ تھوڑا سا اگر آپ اس بات کے اوپر غور و فکر کریں، پیچھے کی طرف جائیں، 2008 کا جو زلزلہ ہے وہ ابھی نہیں ہمیں بھولتا۔ ایک ساتھی نے مجھے اس کا ذکر کیا جو وہاں اس موقع پہ موجود تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک ہوٹل جس کی 7 منزلیں تھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ 7 کی 7 زمین میں دھنس چکی تھی۔ یہ علاقوں کے حساب سے اس طرح کے عذاب پھر ان کے اوپر آئیں گے۔ چوتھی نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے بارے میں بتائی ہے، یظہر الربا، سود عام ہو جائے گا۔ سودی لین دین، سودی کاروبار، سود کی معیشت، سود کے ساتھ انسان اٹھے گا بیٹھے گا، انسان کے اندر یہ عام سرایت کر جائے گا۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بچنا بھی چاہے تو پھر دھواں اس کے قریب ضرور پہنچ جائے گا۔ اگر بچنا چاہے دھویں سے نہیں بچ پائے گا۔ اسی طرح آج آپ پوری دنیا کی معیشت دیکھیں، وہ سود کے اوپر کھڑی ہے۔ بین الاقوامی تجارتیں ساری کی ساری سودی کاروبار پہ کھڑی ہیں اور سود کی تجارتیں عام ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یظہر الربا والزنا والخمور، الربا والخمور، سود عام ہو جائے گا، بدکاری ساتھ ساتھ پھیل جائے گی اور شرابیں کثرت سے پی جائیں گی۔ اور سود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ایک ضعیف ہے، لیکن عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے مفتی اور عالم تھے، ان کا ایک قول صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ فرمایا الربا 72 بابا، سود کے 70 سے زائد درجے ہیں، ایک کم 70 درجے ہیں سود کے۔ فرمایا ادناہا، سب سے ہلکا اور کمزور درجہ یہ ہے
فرمایا کہ آدمی اپنی سگی ماں سے بدکاری کرے، ادنا ترین درجہ یہ سود کا ہوگا۔ اور فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِ الثَّمَنُ، ایسی کیفیت میں میری امت کے اندر پھر یہ عذاب آئے گا کہ موٹاپا ان کے اندر عام ہو جائے گا۔ موٹاپا کثرت سے ہوگا، کس وجہ سے؟ حرام خوری کی وجہ سے، محنت چھوڑ دینے کی وجہ سے، بد محنت بن جانے کی وجہ سے پھر لوگ موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے، کثرت سے موٹاپا ان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور آج پوری یہودیت اسی تجارت پہ کھڑی ہے کہ سودی کاروبار کرتی ہے، سودی لین دین کرتی ہے، حالانکہ یہودیوں کے مذہب کے اندر سود اسی طرح حرام ہے جس طرح ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، اسی طرح حرام ہے ان کے اندر۔ اور بہت بڑی المیہ خیز بات یہ ہے میرے محترم بھائی، آج کا نوجوان اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں پڑھنے والا یہ سوال اٹھاتا ہے، پوچھتا ہے، المیہ نہیں ہے، پوچھتا یہ ہے، مسلم کنٹری کا نوجوان سوال کرتا ہے علماء سے کہ تمہاری معیشت سود کے بغیر چل کیسے سکتی ہے؟ سودی کاروبار کے بغیر تمہاری معیشت چل ہی نہیں سکتی۔ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمانوں کا فرد، مسلمانوں کا بیٹا، مسلمانوں کے لقمے سے پلنے والا یہ خون، مسلم کنٹری میں رہنے والا، مذہب کے نام پہ پلنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والا آج یہ سوال کر رہا ہے کہ سود کے بغیر بھی بڑا معیشت چل سکتی ہے۔ آج تعلیم کا اس طرح بیڑا غرق کیا ہے کہ تعلیم اس طرح کی دی جا رہی ہے کہ اسلام سے بالکل دور، خصوصاً وہ نوجوان جو بالکل علماء کی مجلس میں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے، بس سرسری سی بات سنی، سوشل میڈیا پہ باتیں سن لی، بڑے بڑے دعوے کر دیے، ان لوگوں کے یہ جذبات اس طرح پھر ابھرتے ہیں اور پھر یہ سوالات کی شکل میں آگے نکلتے ہیں۔ یہ سوال اٹھاتے ہیں، سادہ سا اس کا جواب یہی دے سکتا ہوں کہ سود کے بغیر معیشت ہم اسی طرح چلا کے دکھائیں گے جس طرح ہم نے 1000 سال پہلے چلا کے دکھائی تھی۔ پہلے 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، وہاں سود کا نام و نشان نہیں تھا، اسی طرح ہم چلا کے دکھائیں گے کہ بغیر سود کے معیشت اس طرح چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت داری، جب سود عام ہوگا امانت داری کی نام، امانت داری والی چیز بالکل لوگوں سے ختم ہو جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما تفقدون من دینکم، سب سے پہلی چیز جو تمہارے دین سے نکالی جائے گی، ختم کی جائے گی، الامانہ، وہ امانت داری ہوگی، لوگوں کے اندر سے امانت نامی چیز ختم ہو جائے گی۔ کس طرح ختم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، ایسے بتایا جائے گا فلاں وادی کے اندر، فلاں بستی کے اندر ایک شخص ایماندار رہتا ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، لوگ اس کے پاس جائیں گے، امانت رکھیں گے، لیکن وہ سب سے بڑا بد دیانت انسان وہ ہوگا۔ اس وقت میری امت کا سب سے بڑا بد امانت انسان وہ ہوگا جو امانتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا ہوگا، جس کے بارے میں امت یہ نظریہ رکھے گی کہ یہ امانتوں کی پاسداری کرتا ہے۔ اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، سب سے پہلے تمہارے دین میں سے امانت کا جنازہ نکالا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔
دیکھ لیں آج امانت نامی چیز ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے. کوئی امانت کا پہلو ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، ختم ہو چکی. پیسے آ جائیں، مال آ جائے، درم و دینار ہو، سرمایہ ہو، ڈاکے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے. کبھی ان باتوں کو بھول چکے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو مقروض ہے، قبضہ کرنے والا، من شبرن من الارض، ایک بلشت کے اوپر قبضہ کرنے والا قیامت والے دن طوق لہ 70 اراضین، 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. جو اتنے لوگوں کے پیسے کھاتا ہے، اس بارے میں سوچنا چاہیے. وآخرہ الصلاۃ، سود کھائے جائے گا. پہلی نقصان یہ ہوگا کہ امانت روٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور آخری جو میرے دین میں سے یہ چیز نکالی جائے گی وہ نماز. لوگ بے نماز بن جائیں گے، فرق کرنا چھوڑ دیں گے کہ یہ کوئی چیز ہے پڑھی نہ پڑھی ایک برابر. یہ باتوں کو بھول جائیں گے کہ بے نماز بندے کا انجام کتنا خطرناک ہے. اس بات کو تو بس ہی بھول جائیں گے. نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والے سے اچھے تعلقات استوار کرے گا، اسی طرح کا لین دین رکھے گا، اسی طرح کے معاملات ہوں گے. یہ آخری ترین درجہ ہوگا. ایسی کیفیت میں پھر تم انتظار کرنا قیامت قریب قریب ہوگی. اور یہ نشانیاں ہمارے اندر آج موجود ہیں. کون سا ایسا نمازی ہے جو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو؟ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. نماز جماعت سے پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. آج کے نوجوان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہی نہیں سمجھ آ رہا اس کو. بے نماز بندے کا انجام آخرت میں کتنا خطرناک ہے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. چھوڑتے جا رہا ہے اور خوش پھر رہا ہے، زندگی میں اچاج بچاج ہے. یہ سود کھانے کے نتائج ہوں گے. سود کی وجہ سے اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہوں گے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. پھر فرمایا شہادتہم ایمانا و ایمانہم شہادتہم. پھر اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے کہ گواہی سے پہلے قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے، اور قسم کے لیے سب سے پہلے گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت بہت کم ہے، ورنہ اس کی تفصیل آج اپنے معاشرے میں دیکھیں. کورٹ میں چلے جائیں، جج کے سامنے جھوٹ گواہی اور جھوٹی بات کو پروموٹ، اور نہ جانے اتنی قسم کے جھوٹ آج معاشرے میں پروموٹ ہو رہے ہیں، اور فکر نہیں ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. جھوٹ بولنے والا بھی مطمئن، جس کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ بھی مطمئن. حرام خوری، حرام مال غصب، لوگوں کے مالوں کے اوپر نظر، اسی طرح کا مال کھایا جا رہا ہے. اللہ مان والحفیظ. 5ویں نشانی قیامت کی میرے محترم بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اجنبیت پھیل جائے گی. لوگ لوگوں سے رابطے چھوڑ دیں گے، پتہ نہیں ہوگا. لا تعلقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ. قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ سلام کریں گے جن کو کچھ تعلق ہوگا ان سے، اس کے علاوہ بھول جائیں گے، تعلق ہی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشف التجارہ،
اس وقت تجارت عروج پہ ہوگی، لوگ تجارتیں کرنے میں بڑے مگن ہوں گے، مال و درہم کے پیچھے دوڑے جا رہے ہوں گے، دولتیں لوٹی جا رہی ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعین المرأة زوجها علی التجارہ، پھر عورتیں مردوں کے ساتھ مل جائیں گی تجارت میں، تجارتیں کریں گی عورتیں بھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ عورتیں کس سے تشبیہ دوں آج کے معاشرے میں، مجھے یہ سٹورز نظر آئے، یہ تجارت کے جن سے ہم چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ عورتیں کھڑی ہیں رہنمائی کرنے کے لیے، سر یہ آپ چیز خرید لیں۔ ہر کمپنی نے، مجھے حتیٰ کہ یہاں تک پتا چلا ہے کہ ہر سٹور والے نے ہر کمپنی کے الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ صرف لینے کے لیے جائیں تو وہاں پہ ایریل، ایکسل، جتنے بھی صرف کی کمپنی ہیں، وہاں ہر کمپنی والے نے اپنی الگ الگ خاتون کو کھڑا کیا ہے۔ وہ آپ کو ایریل کے بارے میں بتائے گی، وہ ایکسل کے بارے میں آپ کو بتائے گی، وہ برائٹ کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرے گی کہ آپ یہ لے جائیں، یہ بہت اچھا ہے۔ ہر کمپنی والے نے اپنی اپنی الگ ایک خاتون کھڑی کی ہوئی ہے وہاں پہ۔ وَتُعِينُ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، ایسی کفیت پیدا ہوگی کہ عورتیں پھر اپنے مردوں کے ساتھ مل کے تجارتیں کریں گی۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے موقع، آپ چلے جائیں کسی بھی پوائنٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو عورت کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ عورتیں شریک ہیں ہمارے ساتھ، تاکہ حکومتی اداروں کے اندر عورتوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا ایجوکیشن کے اندر عورت کے الگ سکولز، مرد کے الگ سکول، عورتیں بچیوں کو پڑھاتی اور مرد بچوں کو پڑھاتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے سکولوں میں بھی پڑھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ کفیت آج بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ، ایسی کفیت میں رشتہ داریاں توڑی جائیں گی، فکر نہیں ہوگا بھائی روٹتا ہے روٹ جائے، کوئی فکر نہیں، ماں ناراض ہے تو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، باپ خفا ہے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ لڑائی جھگڑے رشتہ داروں کو بالکل ہلکا سمجھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، ماں اپنے بیٹے کی شکایت کرتی ہے، بیٹا ماں سے روٹھا ہوا نظر آتا ہے، رشتہ داریاں ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّهَادَةُ الزُّورُ، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ جھوٹی گواہی یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، لیکن آج معاشرے میں اتنا عام، بالکل آگے کھڑے ہوتے ہیں گواہی دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ٹیک چھوڑ کے بیٹھے، الا وقول الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، لوگوں جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آج بہت عام ہے، جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے، جھوٹے مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں، جھوٹے مدعی بنائے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ، سچائی کو چھپایا جائے گا، سچ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، کہتا نہیں سچ نہیں بولنا، اگر بتا دیا تو وہ روٹ جائے گا۔ ظلم ہوتا ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن سچ نہیں بولوں گا، کیوں وہ روٹ نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَظَهُورُ الْقَلَمِ، تحریرات کا نزول ہوگا، تحریرات لکھی جائیں گی، تحریریں بڑی لکھی جائیں گی۔ میں سوچ رہا تھا تحریروں سے کیا مراد، سوچتے سوچتے میں یہاں تک پہنچا کہ آج فیس بک پہ اگر دیکھا جائے تو ٹریلین روزانہ بیس پہ تحریریں لکھی جاتی ہیں، ویڈیوز اپلوڈ یوٹیوب پہ ٹریلین کے حساب سے ڈیلی بیس کی اپلوڈ ہوتی ہیں۔ آج دیکھ لیں وہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسا وقت آئے گا انسانوں کے اوپر، اختصار کے ساتھ آخری بات رکھتا ہوں، مواد تو اور بھی ہے لیکن ایک علامت آپ کے سامنے چھٹی وہ پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر، بدا الاسلام غریبا، میرا اسلام غریب ہو جائے گا، اجنبیت۔ آج آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے اجنبی سے لگتے ہیں۔ داڑھی آپ رکھ لیں، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کہاں سے آ گیا ہے، دین کی بات کریں اگر تو چھوڑو بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، پاگل بن گئے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اجنبیت اپنے ہی لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے میں۔ ایک جگہ پہ میں گیا، وہاں پہ ایک ساتھی سے کچھ بات ہوئی، میں نے کہا غلط ہے اس طرح، کہتا چھوڑو غلط صحیح، میں کہا اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں، کہتا چھوڑو جو میں کہتا ہوں وہ کرو، آپ کی مہربانی، آپ کے اوپر بہت بڑا شفقت، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ میں کہتا اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، کہتا وہ چھوڑو، اسلام غریب ہو جائے گا۔ جیسے ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں نا مکہ کے اندر، صہیب ملتا ہے، یاسر ملتا ہے، عمار ملتا ہے مظلوم، میرا اسلام اس طرح مظلوم ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا اس وقت جو اسلام کے اوپر ڈٹ گیا، مقابلہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کے لیے ماننے والا ہوا، فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء۔ پھر جو اس وقت اسلام کے اوپر چلتا ہوگا اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ سبع طوبہ، ایک روایت کے الفاظ ہیں 7 مرتبہ اللہ کی طرف سے خوشنودی اس کو ملے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو اسلام پہ چل رہا ہوگا 50 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا، 50 شہیدوں کے برابر۔ بلکہ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں 50 صحابہ کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ جو اس وقت اسلام میں، جو آج کفیت ہے ہماری، اس طرح کی کفیت میں اگر ہم ڈٹے رہے تو ہمارے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یعبد الاوثان، جس طرح پہلے بتوں کی پوجا ہوتی تھی اسی طرح پوجا دوبارہ ہونی شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا حتی یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی، جس طرح دن رات چل رہے ہیں اتنی دیر تک دن رات نہیں رکیں گے، جس طرح پہلے میری امت کے اندر لات اور عزیٰ کی پوجا کی جاتی تھی اسی طرح دوبارہ اس کی پوجا نہ کی جا رہی ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ عرب کے اندر اس طرح کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے اندر بھی اتنا شرک پیدا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی شرک تو ہے ہی نہیں، امت کے اندر شرک کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بھائی شرک تو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، ہر پیغمبر کو شرک کے خلاف لڑنا پڑا ہے، ہر پیغمبر کو شرک کے خلاف آواز اٹھانا پڑی ہے۔ آج آپ کہتے ہیں شرک ہی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین حتی یعبد الاوثان، حتیٰ کہ میری امت میں سے کچھ قبیلے مشرکینوں کے ساتھ مل کے بتوں کی پوجا نہ کرے، قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی۔ بلکہ آپ نے ایک قبیلے کا نام لے کے کہا، دوس قبیلے کا، غالباً وہ آج یمن میں آباد ہے، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دوس قبیلے میں سے ذوالحلیفہ قبیلے کی عورت اپنی سرین رگڑے گی جس طرح زمانہ جاہلیت میں رگڑتی ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ سوچ کر رہا تھا کہ اس کی کیا تطبیق دوں، غور و فکر کے بعد یہ جو گہرائی سے
کچھ چیزیں برآمد کی جاتی ہیں برتنوں کی شکل میں. یہ جو محکمہ ایک بنا ہوا ہے کہ نایاب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. وہ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں پہ کنواں کھودا، وہاں پہ سے کوئی چیز برآمد ہو گئی، وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں. اور حالیہ دنوں میں افغانستان کے اندر ایک بت برآمد ہوا اور افغانستان کے طالبان نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پوری امت میں چیخ و پکار ہوئی کہ انہوں نے ایک مقدس ہستی کو چورا چورا کیا، توہین کی ہے. الحمدللہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا تھا. انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا تھا، جس سنت کا حکم آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. آپ بھی بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح خدائی کی جائے گی. لات، منات، عزا یہ خدائی کے ذریعے سے دوبارہ برآمد ہوں گے اور پھر رکھے جائیں گے، پھر حتیٰ کہ لوگ اس کی پوجا چاٹ کریں گے، پھر قیامت آئے گی. اس طرح محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ قیامت کی یہ اتنی بھی نشانیاں ہیں رونما ہو چکی ہیں، اللہ ہم سب کو ان ساری چیزوں سے حفظ و ایمان میں رکھتے ہوئے ہمیں عمل کی دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. فتنوں کا دور ہے میرے محترم بھائی، جو ان فتنوں میں اپنے آپ کو برباد کر لے گا وہ کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہے. اس لیے علماء کی ساتھ، علماء کی صحبت، علماء کی محبت، علماء کی معیت اس دور میں لازمی سمجھو. جیسے روٹی کھانا لازمی ہے، پانی پینا لازمی ہے، اسی طرح ایمان بچانے کے لیے علماء کی مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے. ان چیزوں کو زیر غور رکھا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.